عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت نحوم اس کے برج کورس کے نصاب پر مبنی ہمارے 11ویں دن کے عنوان کو سمجھا تھا، جس میں ہم نے ناطق اعداد کی عشری صورت میں تحویل اور مختتم صورت اور غیر مختتم صورت کو سمجھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے 12ویں دن کے عنوان کو سمجھنے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ آج جس عنوان کو ہم سمجھنے والے ہیں وہ ہے غیر ناطق اعداد۔ غیر ناطق اعداد اسے ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو بہترین مثال ہے وہ ہے پائے یعنی 22/7، جذر 2، جذر 3، جذر 5 اور جذر 10۔ یہ تمام کی تمام مثالیں غیر ناطق اعداد کی مثالیں ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے غیر ناطق اعداد کا عددی خط پر اظہار۔ جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے ناطق اعداد کو عددی خط پر اظہار کیا تھا، اسی طرح سے آج ہم غیر ناطق اعداد کا عددی خط پر اظہار کرنے والے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں کچھ اس طرح سے سوال دیا گیا کہ جذر 2 کا اظہار عددی خط پر کیجئے۔ اب اس جذر 2 کا اظہار جو ہمیں عددی خط پر کرنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک ترسیمی کاغذ کی مدد سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ترسیمی کاغذ پر ہم نے 3 غیر ہمخطی نقاط A، B اور C لیے، جو کہ ایک دوسرے سے ایک سم کے فاصلے پر ہے، یعنی A سے B تک کا فاصلہ ایک سم کا ہے اور B سے C تک کا فاصلہ ایک سم کا ہے۔ اب اس 3 نقاط کے درمیان اگر ہم سب سے پہلے اسکیل کی مدد سے قطع کھینچ لیتے ہیں تو A سے B تک ہم نے قطع کھینچا، اور اسی طرح سے B سے C تک ہم ایک قطع کھینچ لیتے ہیں، اور اسی طرح ہم A سے C تک بھی ایک قطع کھینچ لیتے ہیں۔ اب قطعات خط کھینچ لینے کے بعد ہم ان کو پیمائشیں دیتے ہیں، تو ہم نے A سے B تک پیمائش دی ایک سم، B سے C کو ایک سم کی پیمائش دی، اور اب ہم اس پر اگر غور کریں تو یہاں پر مثلث ABC ایک قائمۃ الزاویہ مثلث ہے، جہاں زاویہ B 90 درجے ہے۔ اس لیے ہم یہاں کہیں گے کہ سب سے پہلے تو AB یہ مساوی ہے BC جو کہ ایک سم کے، اور پھر جب ہم یہاں پر فیثاغورس کا مسئلہ لگائیں گے تو ہم یہاں لکھیں گے AC کی قوت 2 یہ مساوی ہوگا AB کی قوت 2 جمع BC کی قوت 2۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فیثاغورس کے مسئلے میں وتر کا مربع باقی دو اضلاع کے مربع کے مجموعے کے مساوی ہوتا ہے۔ یہاں پر AC ایک وتر ہے، ہم نے اس کی قوت 2 کیا، یہ مساوی ہو گیا ایک ضلع یعنی AB کی قوت 2 جمع دوسرا ضلع یعنی BC کی قوت 2۔ اب یہاں پر جب ہم قیمتیں رکھیں گے تو ہمیں حاصل ہوگا AB کی قوت 2 یعنی 1 کی قوت 2 جمع BC کی قوت 2، یہ مساوی ہوگا 1 کی قوت 2 کے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ ہو جائے گا مساوی 1 جمع 1 کے۔ اس طرح سے ہم کہیں گے کہ AC کی قوت 2 یہ مساوی ہو جائے گا 2 کے۔ اب یہاں پر ہم طرفین کا جذر مربع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا AC یہ مساوی ہے جذر 2 کے۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عددی خط پر اگر ہمیں جذر 2 کو ظاہر کرنا ہے تو ہم اس شکل کی مدد لے سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم عددی خط پر کس طرح سے ظاہر کریں گے۔ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس ایک عددی خط ہے، اور اس عددی خط پر ہم نے درمیان میں 0 رکھا، اور ایک ایک سم کے فاصلے پر ہم یہاں اعداد کو مرتسم کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک سم کے فاصلے پر ہم یہاں 1 کو رکھیں گے، اور پھر ایک اور نقطہ لیا ہم نے ایک سم کے فاصلے پر۔ اسی طرح سے ہمارے بائیں ہاتھ کے جانب بھی ہم ایک ایک سم کے فاصلے پر نقاط کو لیتے ہیں، جسے ہم -1 اور -2 سے ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہاں پر اس شکل کی مدد سے جذر 2 کو اس عددی خط پر ظاہر کرنا ہے۔ ہم نے یہاں دیکھا کہ جب ہم AB اور BC ان دونوں کی پیمائش ایک ایک سم لیں گے تو ہمیں جذر 2 AC حاصل ہوگا۔ اب اس کی مدد سے ہم یہاں اسے ظاہر کرنے والے ہیں جذر 2 کو۔ تو سب سے پہلے ہم کریں گے کہ 0 سے 1 تک جو فاصلہ ہے اسے ہم BC کا فاصلہ کہیں گے، اور پھر ہم یہاں اسکیل کی مدد سے 1 پر رکھ کر ایک سم کے فاصلے پر ایک قطع خط کھینچیں گے۔ اسی طرح سے ہم اوپر کی جانب سے ایک وتر کھینچ لیں گے، اور ہم یہاں غور کر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں یہاں مثلث حاصل ہوا تھا اسی طرح سے اس عددی خط پر بھی ایک مثلث حاصل ہوا ہے۔
अब यहाँ पर हम इसे नाम दे देंगे, इसे हम नाम देंगे मुसल्लस ए बी सी। अब इस मुसल्लस ए बी सी में अगर हम गौर करें तो ए बी की पैमाइश जो है वो एक सम है, उसी तरह से बी सी की पैमाइश जो है वो भी एक सम है, और ए सी की पैमाइश जो है वो जज़र दो सम है। यानी हमें यहाँ पर ए से सी तक का फासला लेकर प्रकार की मदद से यहाँ पर एक कॉस बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे प्रकार। प्रकार की मदद से हम सी से लेकर तो ए तक का फासला लेंगे, और ये फासला ले लेने के बाद अब हम यहाँ पर एक कॉस खींचेंगे ए से हमारे दाएं हाथ की जानिब, जो कि इस अददी ख़त को किता कर रहा है। अब जब इसने इस अददी ख़त को किता किया तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो नुक्ता है, जिस मुकाम पर इस कॉस ने इस अददी ख़त पर किता किया, हम उसे नाम देंगे और हम ये कहेंगे कि ये जो नुक्ता है हमारा जज़र दो है। इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में इस बात को समझा कि गैर नातिक अदद को अददी ख़त पर किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। अगले वीडियो में हम नए उन्वान को समझेंगे।